जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाव जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही ज़बरदस्त, नहायत ही यूनिक, हमेशा की तरह नायाब कलाम खुदा। और पोस्ट में आपने सुना होगा कि हमारे ऐसे बुज़ुर्ग बहन भाई या बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो रोज़ा रख के अपने अंदर कमज़ोरी फील करते हैं, या जो रोज़ा रख के बीमार हो जाते हैं, या फिर जो रोज़ा रख के उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो कि तंदुरुस्ती में उनको नहीं करना पड़ता। बिलखसूस रोज़ा रखने के बाद जिस्म के अंदर वो कमी कमज़ोरी नज़र आती है। यानी कि आसानी से मैं आपको बताऊं तो मतलब ये है कहने का कि जब रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमें ऐसी तवानाई या बर्दाश्त या फिर ऐसी कोई शिफा क्यों नहीं देता कि हम प्रॉपरली खुदा उनके साथ जुड़े रहें और बीमार ना हो या कमज़ोर ना हो सके। सो आइए दोस्तों, कलाम खुदा में से देखते हैं। एक जज्बाती भाई भी था हमारा, तो उसने कहा भाई लिखा है कि देखें इंसान जो है वो रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। लेकिन आज इस गहरे भेद को देखेंगे हम कि क्या वाकई ऐसा ही खुदावंद ने कहा और इसका मतलब क्या है, इस कलाम खुदा का मतलब क्या है और क्या खुदावंद ने ऐसा ही फरमाया। बड़ा गहरा भेद है, बड़ी खुदावंद से अकल मान के इसे सीखिएगा। आपको जो मैं बताने लगा हूँ, खुदावंद ने मुझे इससे बड़ी बरकत दी है और हमें सिखाने वाला खुदा का रूह है जो हमें सिखाएगा। सो मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। आज की मरकज़ी आयत है मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई गलीतियों की किताब के नाम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। इस इस्तबाक को गौर से सुनिएगा अजीज़ों, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना कर सको। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन। अब दोस्तों, यहाँ पर खुदावंद फरमा रहे हैं कि जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है। पहले तो आप इन चेदा बातों को समझिए, क्योंकि ये टॉपिक भी रोज़े में ही आ जाएगा कि जो हमारे बहन भाई रोज़ा रखते हैं, मैं इंसानी रोज़े की बात नहीं कर रहा। वैसे तो इंसानी रोज़े रख के बीमार हो जाते ने, रात को खा के सो जाते थे, शामी खोल लेते हैं। मैं आपसे बिब्लिकल रोज़े की बात कर रहा हूँ, बाइबल के रोज़े की बात कर रहा हूँ, जो उससे भी ज़्यादा इंसानी सोच के मुताबिक बहुत डिफ़िकल्ट है। 24 घंटे का कह सकते हैं, 24 घंटे के बाहर का कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल स्टूडेंट हैं और आपकी अकल काम करती है खुदा के कलाम को सीखने समझने के लिए, तो आपको पता होगा खुदा वक्त से ज़्यादा दिल को कदर जानता है, दिल को बाकदर जानता है कि इसका दिल मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है, इसके दिल में क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत रूहानी बातें हैं, इनको सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप YouTube चैनल पे हमारे यहोवा यरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गालिबन 7 से 8 एपिसोड्स पार्ट्स हो चुके हैं। ये गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर रोज़ा के ऊपर अलग अलग तालीमात और बड़ी गहराई के साथ समझाया गया, पूरी डिटेल के साथ। और जो हम इंसानी रखते हैं इनको भी एक्सपोज किया गया कि ये कैसे खुदा के मुखालिफ रोज़े हैं। खैर, टू दी पॉइंट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि खुदावंद हमें ऐसी तवानाई क्यों नहीं देता, हमारे जिस्म कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं। सो दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इस ज़मीन पर एक रोज़ा रखें, 2 रोज़ा रखें, 10 रोज़े रखें, 20 रोज़े रखें, 30 रोज़े रखें, 40 रखें, या इवन 100 रोज़े भी रख लें, आपके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। चाहे वो कमज़ोरी की हालत में क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की हालत में क्यों ना हो, चाहे वो किसी और किस्म की कमज़ोरी या ऐसी ज़ाहिरी शक्ल में मुसीबत या बीमारी या कमज़ोरी क्यों ना हो, वो आपके जिस्म में होगी ही होगी। हालांकि आप एक मुक़द्दस रस्म और फरीज़े को पूरा कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि हम इंसानी सोच को और रसूमात को अंदर डालते हैं। नाम रोज़ा लेते हैं, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ करके टाइम अपने पसंद का, दिन अपने पसंद का, गैप अपने पसंद का, खाना पीना अपने पसंद का, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फिर से एक बार टू दी पॉइंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे जिस्म कमज़ोर क्यों हो जाते हैं।
دوستو یاد رکھیے گا، آپ اس پاک فریضے کو اگر ببلیکل طور پر بھی پورا کریں، بائبل کے کہے ہوئے روزے پر بھی عمل کریں، تو تب بھی آپ بیمار یا پھر کمزور ہوں گے ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک استباق پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا دوستو۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب، جہاں پر آزمانے والا خداوند یسوع مسیح کو آزمانے آتا ہے، اور آزمانے کے بعد بائبل مقدس فرماتی ہے، 4واں باب اس کی 11ویں آیت میں، پس تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی، فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اب وہ خدمت کیا تھی؟ وہ خدمت کیا تھی؟ آپ کو اوپر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے 4 باب کی پہلی آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں، اس وقت روح القدس کو یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی۔ آخر اسے کیا لگی جی؟ بھوک لگی۔ تو فرشتوں نے آ کر جو خدمت کی وہ ان کی بھوک اور پیاس ہی مٹائی۔ اب وہاں پر کوئی باورچی خانہ تو نہیں تھا، کوئی کچن تو نہیں تھا، کوئی ہوٹل بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بشر بھی نہیں تھا، خداوند یسوع مسیح اکیلے تھے۔ فرشتوں نے کہاں سے لا کر انہیں روٹی دی؟ فرشتوں نے کہاں سے لا کر انہیں کھانا دیا؟ تو دوستو اس سوال کا جواب ہم آگے دیکھیں گے۔ ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح کی سیوا کی، اور انہیں بھرپور بھوجن دیا، انہیں خوب کھانا کھلایا، پیاس ان کی مٹائی۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا، ان کے جسم میں بھوک کی شدت پیک پر جا چکی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان ابلیس نہ پہلے روزے چاہے، نہ دوجے چ، نہ چوتھے تے، نہ 12ویں چ، نہ 13ویں چ، نہ 20ویں چ، نہ 25ویں چ، نہ 30ویں چ، ایون نہ 39ویں چ، جدوں انہوں بھوک لگی شیطان آیا ہی ہوگا۔ جدوں تینوں مینوں کسے شاید ہی لوڑ ہوندی ہے نا، تو خدا آزماندا ہے، جدوں خدا لو نہیں نہ ملدی تے پھر شیطان سانوں تے نہ لے تے اے کام کر۔ یعنی کہ جب آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں گے تو شیطان ابلیس آپ کے سامنے وہی چیز لائے گا تاکہ آپ اسے سجدہ کریں، آپ اس کی بات مانیں۔ یہاں پر جب یسوع کو بھوک لگی، شیطان ابلیس تبھی اس کے پاس آیا اور پھر اسے آزماتا ہے 3 آیات کو لے کر، 3 کلمات کو لے کر، سیٹن سینگ، جس میں سے ایک بائبل مقدس کی آیت تھی، 3 باتوں کو لے کر آتا ہے جس میں سے سیٹن سینگ ایک بائبل مقدس کی آیت تھی، زبور 91۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی بھی سیوا کی گئی، انہیں کھانا کھلایا گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور استباق رکھتا ہوں، میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ سمجھیے گا ذرا غور سے۔ سلاطین کی کتاب اس کا 19واں باب، پہلا سلاطین اس کا 19واں باب، اور غور سے دوستو سنیے گا اس استباق میں بھی کیا مرقوم ہے۔ اس کی 5ویں سے 6 آیت میں کچھ یہ لکھا ہے، اور وہ چھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی ایک صراحی دھری ہوئی تھی، اور پانی کی ایک صراحی دھری ہوئی تھی۔ سو وہ کھا پی کر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا، کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ عزیزو یہاں پر دیکھیے، اس کھانے پینے کی قوت سے، آپ اور میں جب روٹی کھاتے ہیں، آپ اور میں جب کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے جسم کی قوت پوری ہوتی ہے۔ ان روزے رکھ رہے ہو گے تسی، روٹی نہیں ملدی ہوئے گی، روٹی نہیں کھاندے تو کی حال ہوندا ہوئے گا؟ افطاری دے ٹائم کی حال ہوندا ہوئے گا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی بات میں جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہوئے یا کمزور ہوئے، ایک کو چیسٹ پین ہوا، دوسرے کو کڈنی میں پرابلم ہوئی، تو یاد رکھیے گا دوستو، آپ روزے کو بلیم گیم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ فاقہ کشی کریں گے، اگر آپ روزہ رکھیں گے اور مسلسل رکھیں گے، تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر آئیں گے۔ یہ جسم خاکی ہے، اور روزہ کیا ہے؟
روزہ ٹوٹلی روحانی ہے. اور پہلی آیت مقدسہ غلاطیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ جسم روح کی مخالف کام کرتا ہے اور روح جسم کے مخالف، یعنی کہ جب آپ خدا کی جانب سے روزہ رکھیں گے آپ کو جسم کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ آپ الہی کام کر رہے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. جب آپ روزہ رکھیں گے جو ڈائریکٹلی روح سے تعلق ہے جس کا، تو جسم آپ کو تنگ کرے گا، جسم آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف کام کرتی ہے. روحانی کام ہے روزہ. آپ 7 کلامات کو پڑھیے گا جو خداوند نے ہمارے وسیلہ سے کیے، جس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پوشیدگی کیا چیز ہے. ٹوٹلی روحانی. روزے کا مطلب ہے ٹوٹلی آپ روحانیت میں خدا سے ملتے ہیں، لیکن جسم اس کے مخالف ہو جاتا ہے. اور جسم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ خدا کا کلمے میں لکھا ہے کہ میں اپنے جسم کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا جانتا ہوں. میں مسیح میں بڑھنا بھی جانتا ہوں اور مسیح میں گھٹنا بھی جانتا ہوں. فلیپیوں کی کتاب میں اس جسم کو میں کنٹرول کرنا جانتا ہوں، جسم کی خواہشوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں، جسمانی کاموں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. خطوط میں یہ کام اور ڈیٹیل کے ساتھ بھرے پڑے کہ جسمانی کام کیا ہے، جسمانی خواہشیں کیا ہیں، اور خواہشیں موت کو پیدا کرتی ہیں. دوستو یہ جسم ہی آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور آپ نے اس جسم کو ہی کنٹرول میں کرنا ہے. اب روح کا تعلق ہے روزہ کے ساتھ اور جسم اس پہ اثر دکھاتا ہے کہ چل ہن پانی پی لے، چل ہن روٹی کھا ہی لے. شیطان ابلیس آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ چل ہن کھا لے نہیں تو بیمار ہوئیں گا، نہیں تو بیمار ہوئیں گا. دوستو یاد رکھیے گا آپ کے جسم میں یہ کمزوری آئے گی. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے کھانا یعنی روٹی اور پانی یہ دونوں زندگی ہیں. روٹی اور پانی دونوں کیا ہے؟ زندگی. یسوع مسیح نے کہا جو روٹی میں تمہیں دیتا ہوں اگر تم اس میں سے کھاؤ گے تو تم کبھی نہ مرو گے، کیونکہ مر بھی جاؤ تو بھی زندہ رہو گے، کیونکہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو مجھے کھائے گا. اب یسوع مسیح تو روٹی نہیں ہے، لیکن تشبیہاً ہم کیا کھاتے ہیں؟ عشاء ربانی کے اندر، پاک شاکر کے اندر روٹی ہی کھاتے ہیں. یسوع مسیح کو کیسے کھائیں گے؟ وہ تو نظر نہیں آتے. وہ روحانی بات کر رہے ہیں کہ پاک کلام کو اندر لے لو، تو سمجھو مجھے اندر لیا تو میں تمہارے ذریعے سے کام کروں گا. خیر جسمانی طور پر روٹی اور پانی کی بہت بڑی ایک تفصیل ہے اور بہت اہم تفصیل ہے. یہ خدا کی طرف سے اس کائنات میں، کائنات کے سب سے بڑی برکتوں میں سے ایک برکت ہے روٹی اور پانی. آپ جانتے ہی ہوں گے مچھلی اور روٹی والا سین، 2 مچھلی اور 5 روٹی، آپ جانتے ہی ہوں گے. تو کیا ہوا؟ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کی بھوک نہیں تھے مٹا سکتے. کہہ نہیں سکتے کہ جاؤ تمہیں بھوک نہیں لگے گی. خداوند یسوع مسیح اپنی بھوک نہیں تھے مٹا سکتے. ان 40 روزوں کے ایام میں، ان 40 ایک دن کا جو روزہ رکھا تھا اس میں خداوند یسوع مسیح اس ایلیا کی بھوک نہیں تھے مٹا سکتے کہ بھائی چل ایسے ہی چل، میں تیرے ساتھ ہوں، میری روح تیرے اندر ہے. نہیں دوستو، آپ اور میں اور یسوع مسیح ہم جسم کے اندر ہیں. فی الحال ہم جسم کے اندر، گو کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ روحانی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں، لیکن یہ تشبیہاً بات کی جا رہی ہے. روحانی روح کا مطلب ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. روح کا مطلب ہے یوحنا 4 باب پڑھے تو روح کا مطلب ہے ہوا. روح کا ایسا ہی حال ہے جیسے ہوا کا حال ہے. آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. تو ہوانوں کو دیکھ سکتا ہے، روحانی کو دیکھ سکتا ہے، روحانی انسان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ تشبیہاً بات کی جا رہی ہے، لیکن اب ہے جسم کے اندر ہی. آپ کو یہ لبادہ گرانا پڑے گا، چاہے وہ موت کے ذریعے ہو یا جب یسوع مسیح آ جائے اور تب آپ زندہ ہو، آپ پلک جھپکتے بدل جائیں، آپ کی یہ ہیکل ایک بار ڈھائی جائے گی. اب آپ کو تصدیق دی گئی ہے کہ آپ روحانی اور جلالی ہیں. اب ہیں آپ جسم کے اندر جیسے یسوع مسیح تھے، جیسے یہ مقدس ایلیا، جیسے آپ اور میں. کمزوری یسوع مسیح کو بھی نظر آئی لیکن اس کا فائدہ ہوا. کمزوری ایلیا نبی کو بھی نظر آئی لیکن اس کا فائدہ ہوا. ایلیا نبی پہ آپ دیکھتے ہیں جب وہ نالے کے اندر تھے تو کوے ان کی خدمت کرتے تھے، انہیں گوشت اور روٹی کھلاتے تھے. صبح شام انہیں گوشت اور روٹی کھلاتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا خدا ایلیا کو ویسے نہیں نہ زندہ رکھ سکتا؟ نہیں دوستو، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے جسم کے لیے روٹی اور پانی لازم القول ہے، ویسے ہی روح کے لیے روزہ یعنی پوشیدگی میں باپ کے ساتھ انکاؤنٹر کرنا لازم القول ہے.
جیسے زندہ رہنے کے لیے جسم کی خوراک پانی اور روٹی ہے، ویسے روح کو زندہ رکھنے کے لیے روزہ یعنی خداوند کے ساتھ بات چیت کرنا، روحانی طور پر اس کی دلہن بن جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روحانیت میں آ جاتے ہیں، لیکن جسم اس کے مخالف کام کرتا ہے اور آپ کو بیمار بھی کرتا ہے، اور یہ ہوگا، ڈونٹ وری۔ مقدس تموتھیوس بیمار نہیں تھے ہوئے، مقدس ایوب بیمار نہیں تھے ہوئے، کئی ایسے پاسبان ہیں جو بیماری میں تھے، لیکن ٹینشن مت لیں آپ، یہ جسم کو ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ کئیوں کے تو آپ مقدس پولس رسول کی جب انسائکلوپیڈیا پہ تحریر دیکھتے ہیں تو ان کو اتنے کوڑے لگے تھے، اتنے بیت لگے تھے، ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، ہو گئی ہوگی، اس سے زیادہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتے تھے جب وہ مسیح کو قبول کرتے تھے اور انجیل کی منادی سناتے تھے۔ دوستو میرے ساتھ ایک اور استباق دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے جو پڑھنے کو، استثناء کی کتاب، لیکن یہ حوالہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے، یہ حوالہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارا حوالہ کی ورس ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت مقدسہ پڑھتا ہوں، اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، جو کہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی، اس کا 9واں باب، رسولوں کے اعمال اس کا 9واں باب، اور اس کی پہلی سے 8ویں آیت پہلے ہم پڑھیں گے، اور پھر 17ویں سے 19ویں آیت۔ دوستو اس استباق میں سنیے گا کہ اس کلام خدا میں کیا مرقوم ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 9 باب 1 سے 8 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے مقدس ساؤل کے بارے میں، اور ساؤل مقدس ساؤل، گزشتہ ساؤل اور آنے والا مقدس پولس رسول، سنیے گا، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد اور عورت، خواہ ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ وہ آواز سنتے تھے مگر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ اب 3 دن تک نہ کھایا نہ پیا، آپ جانتے ہیں کہ 3 دن ہی کیوں؟ 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ 3 دن کاملیت کا ورڈ ہے دوستو، خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کا ورڈ ہے دوستو۔ ان 3 دنوں میں خدا نے اپنی جلالیت اسے دکھائی، بتایا یسوع نے کہ میں ہوں وہ یسوع جسے تو ستاتا ہے، پوری اپنی شان و شوکت دکھائی، پوری اپنی منادی کا سسٹم دکھایا۔ اسی لیے تو جب 3 دن 3 رات کے بعد نہ کھایا نہ پیا، اور جب آنکھیں کھلی تو وہ منادی ایسی کی کہ آج دنیا بھر میں مقدس پولس رسول کی معرفت، مقدس پولس رسول کے وسیلہ سے خدا روح القدس نے کام کیا، اور آج پوری دنیا میں کرسچینٹی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اب سنیے گا ٹو دی پوائنٹ ورس، کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا 3 دن 3 رات تک۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے جب خدا کی حضوری اس کے اندر آ گئی تو پھر کیا تھا؟ نہ کھاتا پیتا کوئی بات نہیں، زندہ تو رہ سکتا تھا، زندہ تو رہ ہی سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن دوستو سنیے گا اگلی ٹو دی مین ورس میں سے 17ویں اور 19ویں آیت میں لکھے، پس حنانیہ جا کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ سو فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ اور 19ویں آیت غور سے سنیے گا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔
ایک بندہ جو کل کائنات کو بدلنے لگا ہے، یسوع کی منادی کرنے کے لیے اپنی گردن بھی دی ہوئی ہے اور کل کائنات کو بدلنے لگا ہے۔ روح القدس اس کے اندر اتنا کام کرتا ہے کہ وہ موت سے ڈرتا نہیں، موت سے گھبراتا نہیں۔ خدا کا روح اس کے اندر بھرا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اسے کھانے کی حاجت تھی، پھر بھی اسے کھانے کی حاجت تھی، پھر بھی اسے کھانا لازم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ کھا کر کیا پائے؟ طاقت پائے۔ 3 دن 3 رات سمجھ سکتے ان کا روزہ ہی تھا، کچھ کھایا پیا جو نہیں۔ خدا کی حضوری میں جو تھے، خدا ان کے ساتھ جو تھا، خدا نے پوری اپنی شان و شوکت، اپنی مملکت اور اپنی منادی کرنے کا سٹائل جو بتایا، لیکن پھر بھی انہوں نے کھایا تاکہ وہ کیا کرے؟ طاقت پائے، کیونکہ وہ یسوع کی طرح، آپ کی طرح، میری طرح پولس رسول بھی جسم کے اندر تھے، اور جسم کے لیے خوراک یعنی روٹی اور پانی ہونا بڑا ضروری ہے۔ نہیں کھائیں گے تو بیمار ہوں گے، چاہے آپ روزے میں کیوں نہ ہو۔ جسم روح کے خلاف کام کرے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ بندہ کمزور ہو چکا تھا، کھایا پیا تو طاقت پائی نا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ وہی استثنا کی کتاب کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آپ مقدس موسیٰ کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ مقدس موسیٰ خروج کی کتاب میں 40 دن 40 رات خداوند کے ساتھ آسمان پر رہے، اور یہ وہ بندہ ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میں نبیوں سے معاموں اور خوابوں میں باتیں کرتا ہوں، یہ تو وہ ہے جس سے میں روبرو باتیں کرتا ہوں۔ اے ہارون اور مریم، تو نے میرے نبی کی کیوں مخالفت کی؟ یہ تو میرے دوست جیسا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو دوستو، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ خداوند کی حضوری میں تھے، خروج کی کتاب اس کا 34واں باب، خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو غور سے سنیے گا دوستو۔ اس استباق میں کیا مرقوم ہے؟ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے 28ویں آیت میں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند خدا کی حضوری کے اندر انہوں نے نہ روٹی کھائی اور نہ ہی پانی پیا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مقدسہ رکھ سکتا ہوں، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ زبور کی کتاب اس کا 41واں زبور اور اس کی پہلی تا آنورڈ آیت میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ مبارک ہے وہ، زبور کی کتاب اس کا 78 زبور، اس کا زبور 78 اور اس کی 23ویں 24ویں اور 25ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا۔ جینیسس کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے آسمان کو پیدا کیا، وہاں پر لفظ آسمان نہیں، اگر کنگ جیمز ورژن میں پڑھتے ہیں تو ہیونز لکھا ہوا ہے، یعنی آسمانوں کو پیدا کیا، اور یہاں پر آپ اس کی ایک اور تصدیق دیکھ سکتے ہیں۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی اس نے افلاک یعنی آسمانوں کو، فلک کی جمع افلاک کو حکم دیا، اور آسمان کے دروازے کھلے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا، کہاں سے؟ آسمان سے۔ کہاں سے؟ خدا کی حضوری سے۔ کہاں سے؟ جہاں پہ مقدس موسیٰ تھے، اور وہاں لکھا ہے اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ ان کو جو بیاباں میں ہمارے ہمارے باپ دادا 40 دن 40 رات رہے، ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مقدس موسیٰ 40 دن 40 رات خدا کی حضوری میں بھوکے پیاسے رہے تو انہوں نے یہ فرشتوں کی خوراک کھائی ہوگی، نہیں دوستو۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آسمان پر فرشتے بھی کوئی خوراک کھاتے ہیں تو یاد رکھیے گا دوستو، وہ تو جلالی ہیں۔ زمین پر ہمیں بھی کوئی خوراک کھانا ہے، یاد رکھیے گا انسان روٹی اور پانی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے جیتا رہے گا، اور یہ ابدی زندگی کی بات ہو رہی ہے، یہ ابدی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر میں روٹی اور پانی کھاتا ہوں، میں زندہ ہوں، اور اگر یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو کیا میں مر گیا ہوں؟ مثال دیتا ہوں، میں روٹی اور پانی کھا کے زندہ ہوں، میری عمر 80 سال 90 سال 100 سال 100 سے بھی زیادہ جاتی ہے،
اور میں यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता तो मैं मरा तो नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। वो अवधि, वो जब मौत होगी वो होगी, लेकिन इस आयत के मुताबिक तो मैं जिंदा हूँ। अब यीशु मसीह बात क्या करना चाह रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ना है, रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको रूहानी खुराक और रूहानी पानी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं हूं। तब आप मर भी जाएंगे तो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो मर तो फिर भी गए ना, मर तो फिर भी गए, यानी कि इस मरने से पहले की जो जिंदगी है उसमें रोटी और पानी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है। यीशु मसीह ने रोजा भी रखा 40 दिन का, एक और खाया पिया भी। मुकद्दस पौलुस रसूल 3 दिन 3 रात खुदा की हजूरी में रहे और उन्होंने खाया पिया भी। मुकद्दस मूसा 40 दिन 40 रात खुदा की हजूरी में रहे, ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं आसमानों के ऊपर फरिश्तों की खुराक भी है, जो हमारे बाप दादा ने 40 साल बियाबान के अंदर खाए पिए। तब मुकद्दस मूसा रूहानी थे ना उनको खाने की जरूरत थी ना पीने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सामने वो उस मेन इवेंट, मेन जगह पर आ पहुंचे थे जो जमीन की नहीं है, जो आसमान की है। भूख और प्यास को बनाने वाला जब सामने आ जाए तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। समझ रहे? लेकिन इनके अंदर था, मूसा के तो सामने था, उसे भूख प्यास नहीं लगी, लेकिन इनके अंदर था, तो ये तो और बड़ा एक रिवॉर्ड होना चाहिए, तो फिर तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मूसा इस जमीन के ऊपर नहीं था और इस जिस्म के अंदर नहीं था। मूसा ना इस जमीन के ऊपर था ना इस जिस्म के अंदर था, क्योंकि खून और गोश्त आसमान की बादशाही में जा ही नहीं सकते। जलाली जिस्म दिया खुदा ने और जलालियत में उसे ले गया, जैसे मरने के बाद उसे ले गया। यीशु को उत्ते लाशा नहीं इकट्ठियां कर रहे, या आज जिस्म नहीं उत्ते इकट्ठा कर रहे, ना 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 ना, आपको जलाली जिस्म दिया जाएगा, जो यीशु मसीह के मरने के बाद उन्हें मिला, जो यीशु मसीह के मरने के बाद उन्हें मिला। दोस्तों याद रखिएगा, जिस्म की ख्वाहिश अगर रोटी और पानी है तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुदा का अजीम फरीज़ा है। खुदा ने हर एक जगह पर अपने मुकद्दसीन को रोटी और पानी दिया, और जब वो गैरों के ऊपर, बेईमानों के ऊपर, बदों और नेकों के ऊपर अपना मी बरसाता है, बदों और नेकों के ऊपर अपना सूरज बरसाता है, चमकाता है, बदों और नेकों को फिर वो रोटी भी खिलाता है। लेकिन दोस्तों एक टू दी वर्स्ट पॉइंट, जो मेन आयत मुकद्दसा है, जहाँ से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई। हमारा एक भाई था, वो बड़ा ही जज्बाती हो गया, वो मंजे पे पै गया, इन्ना को कमज़ोर हो गया, रोकार वाले कहन भाई खा ला बीमार हो गया। नहीं, मेरी यीशु नाल कमिटमेंट हो गई है। ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली इस कलाम को पेश करने की। नहीं, मेरी खुदा ना कमिटमेंट हो गई, होन यहाँ तैयार थे यहाँ पार। तो भाई इसको कहते हैं इमोशनल फूल्स। जज्बाती बेवकूफ़ नहीं बने। आपको इस ज़मीन पर रह के बहुत सारे काम करने। भूख मुकद्दसीन को लगी, उन्होंने भी खाया। अभी एलिया की मिसाल दी, फिर यीशु मसीह ने मछली और रोटी की आपको मिसाल दी। फिर यीशु मसीह खुद जब रोज़ा में थे उन्होंने खुद भी खाया। पौलुस रसूल की मिसाल दी, और भी ऐसी कई मिसालें हैं। बियाबां में खुदा समंदर के 2 टुकड़े फाड़ के कर सकता है। खुद आग का सतून और रात को आग का सतून और दिन में बादल का सतून बन सकता है। हमारे खुदा के आगे भूख और प्यास को मिटाना क्या नामुमकिन है? क्या नामुमकिन है? लेकिन नहीं, उसने बताया कि जैसे ये भूख और प्यास को मिटाने के लिए इस जिस्म की ताकत रोटी है, तो रूहानियत के अंदर आपकी रूह की ताकत मेरे मुंह का कलाम है। मेरे मुंह का कलाम है, जो कि लाजिमुल कौल है आज ज़मीन के ऊपर। आप ज़मीन के ऊपर रहकर इस फरीज़े को पूरा करें। रोज़ा रखें, हर रोज़ रखें। इससे आप रूहानियत में बढ़ेंगे और अपने बाप से जो चीज़ चाहे वो छीन सकते हैं, क्योंकि आपका बाप और मेरा बाप आसमानी जिंदा खुदा बाप है। वो हमारे गुनहगार बाप से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत रखता है। वो तो माओ से भी ज़्यादा हमें मोहब्बत रखता है। वो कहता है, मैं तुझसे 10 बरदार ना होऊंगा, मैं तुझसे 10 बरदार ना होऊंगा। तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी बहन तुझे छोड़ जाएगी, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे अजीज़ो अकारिब तुझे छोड़ जाएंगे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझसे 10 बरदार ना होऊंगा। ऐ मूसा
देख मैं तेरे साथ हूँ, और अब अलीशा के साथ हूँ, अब मूसा के साथ हूँ, अब कायनात के हर एक मुकद्दसीन के साथ हूँ। खुदावंद फरमाता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, ऐ यशुआ मैं तेरे साथ भी रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये जिंदगी की रोटी है, ये रोजा है, ये रूहानियत है। अगर तू रूहानियत में चलेगा, अगर तू रोजा रखेगा, अगर मेरे कलाम को पी लेगा, अगर मेरे कलाम को खा लेगा, क्योंकि ये कलाम ही तहरीरी खुदा यानी यीशु अल मसीहा है। जब ये तेरे अंदर होगा, तू ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा। तो देख मैं इस जमीन पर तेरे साथ रहूंगा, तुझे सब छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार रहूंगा। तू खौफ ना का, डरना हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे अंबिया मुरसलीन के साथ था, जैसे अंबिया अकबर के साथ था, जैसे अंबिया असगर के साथ था, जैसे तमाम अजीजों अकारिब जो मेरे लोग हैं उनके साथ था, जैसे मैं इब्राहिम के साथ था, जैसे मैं इसहाक के साथ था, जैसे याकूब इसराइल के साथ था, जैसे आने वाले बड़े बड़े सुरमाओं के साथ होऊंगा, तो ऐ यशुआ मैं तेरे साथ भी हूं। यह है जिंदा खुदा का कलाम जो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम जब रोजा रखते हैं तो हम उस रोटी और पानी को पीते हैं जो खुदा का कलाम है। हालेलुया। और जो रोजा रख के ना रोटी ना बाइबल पढ़ते ने ते ना दुआवां कर देने, मैं ना सुते ही रहते ने, क्या फायदा भाई? डाइटिंग कर रहे हो क्या? डाइटिंग ही कर रहे हो। अच्छा खैर, अब जो मेन वर्स है जहां से प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, हमारे दोस्त हमारे अजीज मंजे पर पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरी बाप से खुदा से कमिटमेंट हो चुकी है, यहाँ ते मैनू ब्लेस्ड करेगा ते यहाँ फिर मैनू चुक लेगा। बताइए ये क्या सिलसिला है? आयत वो कौन सी कोड कर रही है? सुनिएगा गौर से। इस्तिश्ना की किताब मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, आखिरी आयत है, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई इस्तिश्ना की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है। चले मैं नीचे से पढ़ता हूँ जो वो बंदा आयत कोड कर रहा था, और यही यीशु मसीह ने भी आयत कोड की, लेकिन ये बंदा मार खा गया। यहाँ पर यही होता है जब बाइबल ना पढ़ो, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाकी होंगे। सुनिएगा गौर से। इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक बात जो खुदावंद के मुंह से निकली है वो जीता रहता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। आपकी जिस्मानी जिंदगी भी उसी पर निर्भर है और रूहानी जिंदगी भी उसी पर निर्भर है, बेशक। अब ये आयत को लेकर अब अजीब सी हरकतें करने शुरू हो गए, लेकिन इस आयत को पढ़िए तो सही ऊपर से। कभी भी किसी आयत पर आपने कोई फतवा जारी करना है, आपने तो फतवा ही जारी कर दिया ना, मार तू आप जाना है तो घर वाला कहना लेने बाइबल तो आयत पढ़ी। हमारे ग्रुप में ही है भाई लायंस ऑफ यशुआ में, तो खैर पहले भी उन्हें यह समझ आ गई, लेकिन उनका नाम लेकर ये समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऐसे कई इमोशनल फूल्स क्रिश्चियन बहन भाई हैं। जज्बात अच्छी बात है, लेकिन अकल से काम लीजिए। खुदावंद कहना करवाना क्या चाह रहा है आपसे। ऊपर क्या लिखा है? 3री आयत को जब हम शुरू से पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, और उसने तुझको आजिज किया, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया। यानी कि खुदा ने तुहानू आजिज भी किया और तुहानू भुखा भी होने दिता, और वो मन जिसे तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, और वो मन जो तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। अब यीशु मसीह ने खुद कहा, खुदा ने खुद कहा कि मैंने तुम्हें आजिज भी किया और तुम्हें भूखा भी रखा, लेकिन जो तुम और तुम्हारे माँ बाप बाप दादा जिस खुराक को जिस चीज को नहीं जानते थे उनको वो खिलाया, ताकि तुझको सिखाए। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, ताकि तुझको सिखाए, ताकि तुझको टीच करे, ताकि तुझको स्टडी दे, ताकि तेरे इल्म में इजाफा करे। और सिखाए क्या? सिखाए ये कि इंसान सिर्फ रोटी और पानी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर एक बात वो जो खुदा के मुंह से निकली है। खुदा ने ही तो कहा था, चल मेरे साथ इब्राहिम, अपने नातेदारों को छोड़, रोटी पानी दी टेंशन ना लई, मैं तेनू दांगा। तो खुदा ने उसे भी आसमानी मन खिलाया। मूसा नू क्या है ना लै चल इन्हां नू बियाबान चो, टेंशन ना लई, मेरे मुंह चो निकलिया है, मैं तेनू कायनात दी हर एक चीज़ दांगा, मेरे मुंह चो निकलिया है, मैं तेनू उत्थे लैके जाऊंगा जिथे
دودھ اور شہد دیا ندیاں نے، جتھے شہد اور دودھ دیا ندیاں نے تے کی میں تینوں روٹی نہ داں گا، میں تے تینوں فرشتیاں دیا روٹیاں کھوا چھڑیاں، میں تے ایلیاں نو فرشتیاں دی روٹی کھوا چھڑیاں، فرشتہ دے نال ہی بیٹھا سی تے نال ہی تپاون تپ رہا سی۔ خدا آپ کے جسم کی اور میرے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ جس بات میں آ کر خدا کے کلام کی بے عزتی مت کیجیے۔ اچھی بات ہے روزہ رکھتے ہیں اور یہ بڑا لازم القول ہے، اور جڑا روزہ نہیں رکھتا وہ سوچے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے، لیکن اس طرح مت کیجیے کہ آپ خدا کے کلام کو، خدا کی تعلیم کو بگاڑ سکے۔ ایک بار پھر سے میں آیت مقدسہ کو پڑھے دیتا ہوں، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے تو نے اور نہ تیرے باپ دادا نے جانتے تھے، نہ اور وہ من جسے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے، تجھ کو سکھائے۔ اب یہاں پر آگے آیت آ جاتی ہے، آگے آیت آ جاتی ہے کہ انسان روٹی اور پانی سے نہ جیتا رہے بلکہ خدا کے کلام سے۔ وہ پتہ کرن کی دیا ہی بچہ کلام پڑھی آ رہا ہے، پڑھی آ رہا ہے، پڑھی آ رہا ہے، پڑھی آ رہا ہے، نہ روٹی کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، پڑھی آ رہا ہے، پڑھی آ رہا ہے، نہ روٹی کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو لکھا ہے خدا کے منہ سے نکلی ہوئے کلام سے آپ اور میں زندہ رہیں گے، روٹی پانی میں نہ بھی ملے تو میں زندہ رہاں گا۔ اور دوستو وہ منجے پر پڑ گیا، طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے تو پھر خدا نے ان کو من کیوں کھلایا؟ خدا کہتا نا بھائی میرا کلام پڑھو اب زندہ رہو گے، میرا کلام پڑھو اب زندہ رہو گے، میرے منہ کی باتوں کو سمجھو، زندگی گزارو، بس ٹھیک ہے، روٹی پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہے ایک بار پھر سے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو جانتا ہے نہ تیرے باپ دادا جانتے، تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھا سکے کہ انسان روٹی اور پانی دے اتے توکل نہ کرو، روٹی اور پانی دے اتے ایمان نہ رکھو، اے نہ کرو کہ میرا ٹھڈ کوئی ادھروں بھر دے، میرا ٹھڈ کوئی ادھروں بھر دے۔ ایمان رکھنا چاہیے خدا دے کلام تو رکھو۔ خدا تے ایلیا نو بھی کھواندا رہا، خدا تے الیشا دے نال جڑا بڑا معجزہ ہویا سی اس عورت دا، اور کرو کدی تیل ہی نہیں مکیا۔ سوچیں اس عورت کو دیکھے جس نے کہا کہ ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، میں کھاؤں گی، میرا بیٹا کھائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ مر کیوں جائیں گے؟ کیونکہ وہاں پر کبوتروں کی بیٹ خشک سالی ہو چکی ہے، فیمن آ چکا ہے، ایسا قہر آ چکا ہے کہ روٹی نہیں ہے۔ خدا کے سورما نے خدا نے 3.5 سال آسمان بند کروا دیا، فصل نہیں ہے، نسل بھی اجڑ رہی ہے، فصل ہے نہیں۔ تو عورت نے کہا جو کہ مقدسین تھی، مقدسہ تھی، خدا نے کیوں اس مقدسہ کے پاس بھیجا؟ خدا نے کیوں ایلیا کو اسی بیوہ کے پاس بھیجا؟ خدا نے کیوں اس عورت کے پاس بھیجا کہ جا جس کے پاس ایک ہی روٹی ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، جا اور وہ بھی کھایا۔ اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں یہ کھاؤں گی، میرا بیٹا یہ کھائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ نہ تو میں کبوتر کی بیٹ کھاؤں گی، نہ میں گدھے کا سر کھاؤں گی، کیونکہ یہ غیر ایمان والے لوگوں کا کام ہے، یہ حرام کھاتے ہیں، لیکن میں نہ حرام کھاؤں گی، نہ خدا کی تحقیر کروں گی، نہ خدا کی بے عزتی کروں گی۔ میرے خدا نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میں ان چیزوں کو نہ کھاؤں گی۔ ہاں جو حلال، جو میرے خدا نے سب سے بڑی برکت مجھے روٹی دی ہے، میں روٹی کھاؤں گی، میں پانی پیوں گی، اور جب میرے پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گی۔ لیکن زندہ خدا کا سورما ایلیا وہاں پر آتا ہے اور خدا کا پیغام دیتا ہے کہ نہ تیری کپی میں سے کبھی تیل ختم ہوگا اور نہ تیری مٹی میں سے کبھی آٹا ختم ہوگا، کیونکہ تو نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ یہ ہے خدا کے منہ کی زبان، منہ کے کلام پر عمل کرنے کا تقیہ۔ اور جب خدا کے کلام کے منہ کے کلام پر تقیہ کیا تو دوستو یاد رکھیے تب وہ جیتی جان رہی، اور تب نہ اس کے گھر میں کبھی آٹا ختم ہوا نہ کبھی تیل ختم ہوا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ جے مسیح کی شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ آمین ثم آمین، ہاللیلویہ۔